بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج آپ کے سامنے اسلامیات لازمی فرسٹ ایئر کے شارٹ کوئسچن آنسر کا حصہ نمبر 2 یعنی پارٹ 2 حاضر ہے۔ پارٹ 1 میں میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں 20 کوئسچن دیے تھے، اب مزید آگے 20 کوئسچن حاضر ہیں۔ آپ ان تمام سوالات کو یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا۔ میں گیس پیپر پرووائڈ کرتا ہوں، اس کی روشنی میں آپ کو سوالات بتا دیا کروں گا، تو آپ جو ہے ان کو یاد کر لیا کیجئے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اسکرین پر اس وقت آپ کو سوال نمبر 21 نظر آ رہا ہے۔ نماز کی شرائط تحریر کریں۔ آپ ہیڈنگ ڈالیں نماز کی شرائط کی اور پھر لکھنا شروع کریں۔ نماز کی شرائط وہ امور ہیں جن کا نماز سے پہلے پورا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ ان شرطوں کو پورا کریں گے تو آپ کی نماز مکمل ہوگی، ان کے بغیر نماز درست نہیں ہو سکتی۔ اب وہ شرائط مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 طہارت۔ طہارت کے معنی ہوتے پاکی، یعنی جسم، کپڑوں اور جگہ کا پاک ہونا لازمی ہے۔ نمبر 2 وضو یا غسل، حدث اکبر یا اصغر سے پاکی، یعنی آپ کو نماز سے پہلے لازمی طور پر وضو کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں تو غسل کرنا لازمی ہے۔ نمبر 3 ستر عورت، جسم کے مقررہ حصوں کو ڈھانپنا۔ نمبر 4 ہے قبلہ رخ ہونا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 5 ہے وقت کا داخل ہونا، یعنی نماز یا کوئی سی بھی نماز اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا۔ یہ نہ ہو کہ آپ ظہر کے وقت عصر کی نماز پڑھیں یا عصر کے وقت عشاء کی پڑھ لیں، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ہر نماز اپنے وقت پر ہوگی۔ 6 نمبر ہے نیت کرنا، یعنی نیت کے بغیر تو آپ جانتے نماز ہی نہیں ہوتی یا کوئی بھی عمل نہیں قابل قبول ہوتا، تو چنانچہ نماز سے پہلے نیت کرنا لازمی ہے، یعنی دل میں ارادہ کریں آپ کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں فلاں وقت کی اتنے رکعات۔ اب آپ کے سامنے سوال نمبر 22 حاضر ہے۔ توحید کی اقسام بیان کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ توحید کے معنی کیا ہیں۔ توحید کے معنی ہیں ایک اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات، اس کی صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ کہلاتا ہے آپ کا عقیدہ توحید۔ توحید کی مندرجہ ذیل 3 اقسام ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق اور کائنات کا مدبر ماننا، یعنی پیدا کرنا، پالنا اور نظام چلانا صرف اللہ ہی کا کام ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 توحید الوہیت، یعنی عبادت، اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک ماننا، یعنی صرف اسی کی عبادت کرنا۔ نماز، دعا، قربانی، نذر و نیاز اور ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا، کسی غیر اللہ کے لیے کرنا جو ہے شرک کہلاتا ہے۔ نمبر 3 توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے وہی نام اور صفات کو ماننا جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں، بغیر تشبیہ، تعطیل یا انکار کے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ توحید کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو شریک نہ کرنا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 23 ہے آپ کے سامنے۔ اسلام کی پہلی ریاست کا قیام کب اور کہاں وجود میں آیا؟ آپ اس کی ہیڈنگ ڈالیں، اسلام کی پہلی ریاست کا قیام۔ اسلام کی پہلی باقاعدہ ریاست ہجرت کے بعد سن 1 ہجری میں مدینہ منورہ میں وجود میں آئی۔ یہ ریاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قائم ہوئی، جہاں اسلامی نظام حکومت، قانون، عدل و انصاف اور باہمی اخوت کی بنیاد رکھی گئی۔ سوال نمبر 24 ہے، صلح رحمی سے کیا مراد ہے؟ صلح رحمی سے مراد رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنا اور تعلقات کو جوڑے رکھنا، یہ کہلاتا ہے صلح رحمی۔ اسلام میں صلح رحمی کو بہت ہی اہمیت دی گئی ہے اور اس میں رشتہ داروں کی مدد کرنا،
ان سے ملاقات کے لیے جانا، ان کی خوشی و غمی میں شریک ہونا اور ان کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنا شامل ہے۔ چنانچہ صلح رحمی کا مطلب رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا اور ان کے حقوق ادا کرنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔ حقوق العباد کی ہیڈنگ ڈالیں۔ حقوق العباد سے مراد وہ حقوق ہیں جو ایک انسان پر دوسرے انسانوں کے لیے لازم ہوتے ہیں، کیونکہ عبد کے معنی ہوتے ہیں بندہ اور اس کی جمع ہے عباد، تو چنانچہ بندوں کے حقوق اس کے معنی ہو گئے، یعنی بندوں کے باہمی حقوق۔ اسلام میں صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق یعنی حقوق اللہ ہی نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے حقوق بھی بہت ہی اہم ہیں۔ حقوق العباد میں ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ انصاف، سچائی، امانت اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ کسی کا حق مارنا، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا یا کسی کو تکلیف دینا حقوق العباد کی خلاف ورزی کہلاتی ہے۔ مثلا والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، کسی کا مال یا حق نہ چھیننا، سچ بولنا اور امانت داری اختیار کرنا، یہ سب حقوق العباد میں شامل ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کریں۔ پڑوسی وہ حضرات کہلاتے ہیں جن کے گھر کی دیوار ہمارے گھر کی دیوار سے ملی ہوئی ہوتی ہے، ان کو پڑوسی کہا جاتا ہے۔ پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں اور ذمہ داریاں ہیں ان کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق سے مراد وہ ذمہ داریاں اور اچھا سلوک ہے جو ایک مسلمان پر اپنے قریب رہنے والے افراد کے لیے لازمی طور پر ہوتا ہے۔ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق بہت اہم ہیں۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے اور معاشرتی امن و محبت کو بڑھاتا ہے۔ پڑوسیوں کے مندرجہ ذیل حقوق ہے۔ نمبر 1، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی سے پیش آنا۔ نمبر 2، اسے تکلیف نہ دینا اور اس کے آرام کا خیال رکھنا۔ نمبر 3، ضرورت کے وقت اس کی مدد کرنا۔ اگر وہ بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلانا اور ضرورت مند ہو تو مدد کرنا۔ اگلا نمبر ہے اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرنا۔ پھر اس کے بعد اس کے غم اور خوشی میں شریک ہونا۔ یہ سب پڑوسیوں کے حقوق کہلاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام حقوق کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کریں تاکہ اللہ اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ سوال نمبر 27 ہے، سورہ بقرہ کی روشنی میں متقین کی صفات بیان کریں۔ سورہ بقرہ میں متقین یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندوں کی مندرجہ ذیل صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یؤمنون بالغیب، وہ اللہ، فرشتوں، آخرت وغیرہ پر بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ غیب سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن ان پر ایمان لانا دین اسلام میں لازمی ہے۔ نمبر 2، نماز قائم کرتے ہیں، باقاعدگی اور خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ اور صدقات ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4، قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو مانتے ہیں۔ نمبر 5، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، حساب کتاب اور جزا و سزا پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ایک نہ ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یوم جزا کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، وہ اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 28 ہے، حدیث کی اقسام بیان کریں۔ حدیث کی مندرجہ ذیل اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حدیث قولی، وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین یعنی اقوال بیان ہوں۔ نمبر 2، حدیث فعلی، وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور افعال بیان ہوں۔ نمبر 3، حدیث تقریری، وہ حدیث جس میں کسی صحابی کے عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور خاموشی یا اجازت سے اس کی تائید فرمائی ہو۔ حدیث کی اقسام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات اور روایت کرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 29، صوم یعنی روزے کے 4 فائدے تحریر کریں۔
روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے۔ اس کے ہم نے 5 فوائد بیان کرنے ہیں، حالانکہ سوال میں 4 ہیں، میں 5 لکھ رہا ہوں۔ اس میں روزے کے 5 فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، تقویٰ پیدا کرتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ نمبر 2، نفس کی تربیت، انسانی خواہشات بے شمار ہوتی ہیں، ہر وقت شیطان ہم کو بری باتوں کی طرف اکساتا رہتا ہے، چنانچہ روزہ رکھنے سے خواہشات پر قابو پانے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، صبر اور برداشت میں اضافہ، کیونکہ سارا دن ہم بھوک اور پیاس میں صبر کا درس سیکھتے ہیں۔ نمبر 4، غربت اور بھوک کا احساس، غریبوں اور محتاجوں کی تکالیف کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 5، صحت میں بہتری، ہمارے جسمانی نظام میں بہتری آتی ہے اور صحت پر اس کے پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے روزے کے 5 فوائد۔ سوال نمبر 30، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات کی ترتیب کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ آیات کی ترتیب کی ہیڈنگ ڈالیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی آیات کی ترتیب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرایا کرتے تھے، جو وحی کے ذریعے نازل ہوتا تھا۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے کے مطابق کاتب وحی کو یہ ہدایت فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دیا جائے۔ اس طرح آیات کی ترتیب توفیقی ہوتی تھی، یعنی انسانی رائے سے نہیں بلکہ وحی کی رہنمائی سے طے پاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن کی نگرانی فرماتے، آیات کی درست جگہ، الفاظ اور ترتیب کی تصدیق کرتے۔ ہر رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور قرآن بھی ہوتا، جس سے ترتیب مزید پختہ ہو جاتی تھی۔ سوال نمبر 31، عفو و درگزر سے کیا مراد ہے؟ عفو کے معنی ہوتے ہیں قصور معاف کرنا، جبکہ درگزر کے معنی ہوتے ہیں انتقام نہ لینا اور معاملہ چھوڑ دینا۔ عفو و درگزر سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دے، غصہ ضبط کرے اور بدلہ لینے کے بجائے نرمی اور برداشت سے کام لے۔ یہ اعلیٰ اخلاق میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے باہمی نفرت اور دشمنی ختم ہو جاتی ہے اور معاشرے میں امن، محبت اور بھائی چارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عفو و درگزر تو وہ صفت ہے جو انسان کو بلند اخلاق اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عفو و درگزر کے نمونوں سے بھری پڑی ہے۔ سوال نمبر 32، عدل و انصاف نہ ہونے سے معاشرے پر کیا منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں؟ عدل و انصاف نہ ہونے سے معاشرے پر مندرجہ ذیل منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ظلم اور ناانصافی عام ہو جاتی ہے، طاقتور کمزوروں کا حق مارنے لگتے ہیں۔ نمبر 2، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے اور اداروں پر بھروسہ کھو دیتے ہیں۔ نمبر 3، جرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے، ناانصافی، بد امنی، بدعنوانی اور تشدد کو جنم دیتی ہے۔ نمبر 4، معاشرتی انتشار پیدا ہوتا ہے، نفرت، طبقاتی تقسیم اور بغاوتیں جنم لیتی ہیں۔ نمبر 5، قانون کی بالادستی ختم ہو جاتی ہے، لوگ قانون کو بے معنی سمجھنے لگتے ہیں اور اس کی دھجیاں اڑانے لگتے ہیں۔ نمبر 6، کمزور طبقہ مایوس ہو جاتا ہے، کمزور طبقے میں محرومی اور بے بسی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 7، ترقی رک جاتی ہے، سرمایہ کاری، تعلیم اور اجتماعی ترقی متاثر ہو جاتی ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر معاشرہ عدم توازن، بد امنی اور زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 33، عقیدے سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ عربی زبان کے لفظ عقد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں باندھنا یا مضبوطی سے تھامنا کے ہوتے ہیں یا گرہ باندھ دینا۔ اسلامی اصطلاح میں عقیدے سے مراد دلی ایمان ہے۔ عقیدہ اسلام میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت شامل ہیں۔ سوال نمبر 34، نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے
1,24,000 कम बेश पैगंबर या नबी भेजे। इनमें नबी भी थे और रसूल भी थे। नबी के माने हैं पैगाम देने वाला या खबर देने वाला। शरीयत में नबी से मुराद वो हस्ती है जो नई शरीयत के साथ मबऊस ना हुई हो, यानी पुरानी शरीयत में अमल कराए, और ना साहिब किताब हो और ना ही इसको कोई किताब मिली हो, मसलन तौरात इंजील, बल्कि साबिका शरीयत और साबिका अहकामात की तालीम देने पर मामूर की गई हो, वो कहलाता है नबी। जबकि रसूल के लफ्ज़ी माने हैं पैगाम लाने वाला। चुनांचे रसूल वो हस्ती है जो अल्लाह का पैगाम लाता है। रसूल किसी और कौम की तरफ हिदायत के लिए भेजा जाता है। ये नई शरीयत लेकर आता है। ये साहिब किताब और साहिब शरीयत होता है। इसके आने के बाद पुरानी यानी साबिका शरीयतें मनसूख हो जाती हैं। वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, लेकिन अगर वो कौम इसका कहना ना माने तो इस कौम पर अल्लाह का अज़ाब इलाही नाजिल हो जाता है। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को गरक कर दिया गया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम अज़ाब इलाही का शिकार हो गई, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्ती को उलट कर हलाक कर दिया गया। रसूलों की तादाद 313 है। हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी होता है। सवाल नंबर 35, वही मतलू और वही गैर मतलू से क्या मुराद है? वही मतलू किसे कहते हैं? वही मतलू से मुराद कुरान करीम है, क्योंकि वही मतलू यानी कुरान की तिलावत की जाती है। वही मतलू पर ईमान लाना लाजमी है। इसका इनकार करने वाला दार इस्लाम से खारिज। वही मतलू हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ले रखी है। वही गैर मतलू दरअसल अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि इनकी नमाज में तिलावत नहीं की जाती। इन पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। वही गैर मतलू का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। इसकी हिफाजत इल्हामी तौर पर हो चुकी है। इसमें किसी फरिश्ते की वसीले की ज़रूरत भी नहीं होती। सवाल नंबर 36, हकूक अल्लाह और हकूल इबाद में क्या फ़र्क है? बच्चों, हकूक दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हकूक अल्लाह और दूसरे होते हैं हकूकुल इबाद। हकूक अल्लाह से मुराद अल्लाह ताला के हकूक है और हकूकुल इबाद से मुराद बंदों के हकूक है। अब इसकी तफसील देखें। हकूक अल्लाह से मुराद अल्लाह के हकूक है जिनमें तमाम फ़र्ज इबादात यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जिहाद शामिल है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नियामतें दे रखी हैं। इसके शुक्र में हमें अल्लाह ताला के हकूक अदा करना चाहिए, जबकि हकूकुल इबाद से मुराद बंदों के हकूक हैं। हकूकुल इबाद में वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदार, असातिज़ा, पड़ोसी, मोहताज, मिस्कीन, यतीम और हाजितमंद, इन सब के हकूक शामिल हैं। इन हकूक को अदा करना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी रहमत से अपने हकूक तो मुआफ़ कर सकता है। यानी हमसे अगर नमाजों में कमी बेशी हो गई है, हमने रोज़े छोड़ दिए थे या कोई और हक हमने अदा नहीं किया था, अल्लाह ताला अपनी रहमत से माफ़ कर देगा। लेकिन बंदों के हकूक माफ़ नहीं फरमाएगा जब तक वो बंदा खुद माफ़ ना करे। तो हकूकुल इबाद की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमको चाहिए कि हम हकूकुल इबाद पूरी तरह अदा करने की कोशिश किया करें। सवाल नंबर 37, इस्लाम और ईमान में क्या फ़र्क है? इस्लाम और ईमान में ये फ़र्क है। इस्लाम के माने हैं हुक्म मानना, किसी के सामने अपनी गर्दन झुका देना और अपने आप को किसी के सुपुर्द कर देना। शरीयत में अल्लाह ताला के अहकामात मानना, इसके सामने गर्दन झुकाना और अपने आप को इसके सुपुर्द कर देने का नाम इस्लाम है। दीन इस्लाम ईमान और सालेह अमाल का मजमुआ है, यानी कलमा पढ़कर इंसान मुसलमान हो जाता है। जबकि ईमान इस पुख्ता अकीदे को कहते हैं जो दिल की गहराइयों में उतर जाए, उसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही ना रहे। अल्लाह ताला की वाहदानियत, रिसालत और अकीदे आखिरत वगैरह का ज़बान से इकरार करना और उन पर दिल से यकीन रखना, यह कहलाता है ईमान। जिनके दिलों में ईमान उतर जाता है, इन लोगों को कहा जाता है मोमिन। मोमिन की तारीफ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस तरह की है, मोमिन तो वो है जो टूट कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करे और किसी शक में ना पड़े और जिहाद से मोहब्बत करे। सवाल नंबर 38,
حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ حدیث کے لغوی معنی بات چیت کرنے کے ہوتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل، تقریر اور صفت کے ہیں۔ قرآن کے بعد دین میں سب سے بڑا درجہ جو ہے حدیثوں کا ہے۔ قرآن کریم میں احکامات کے اشارے موجود ہیں، ان کی تفصیل احادیث میں ملتی ہے، جبکہ سنت سے مراد وہ افعال اور اعمال ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر خود کر کے دکھایا۔ سنت کے ذریعے امت مسلمہ اپنی زندگی کے شب و روز میں ان سے رہنمائی حاصل کرتی ہے اور اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں اور ان کے سنتوں کی پیروی کریں۔ سوال نمبر 39، نماز کے 3 فوائد بیان کیجئے۔ نماز کے فائدے مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، نماز کی ادائیگی سے بندہ تمام فحش اور بری باتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 2، نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اس لیے اس کے ادا کرنے سے فرض کی تکمیل ہوتی ہے۔ نمبر 3، نماز اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ نماز سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ سوال نمبر 40 ہے، زکوٰۃ کے فائدے بیان کیجئے۔ زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد، آپ اس کی ہیڈنگ ڈالیں اور پھر شروع کریں۔ زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جب فرد زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنے غریب بھائی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ دینے والا اپنے مال میں اضافے کی کوشش کرتا ہے اور اس کوشش میں اپنے کاروبار کو وسعت دیتا ہے جس سے معاشرتی ترقی ہوتی ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینے اور لینے سے آپس میں محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور معاشرے میں سکون اور امن پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ دینے کا اصول یہ ہے کہ اگر مستحق کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، یعنی کوئی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، تو اسے نہ بتایا جائے کہ یہ رقم یا مال زکوٰۃ کا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مستحق کے دل میں نرم گوشہ ابھرتا ہے اور وہ بھی کل زکوٰۃ دیتے وقت یہی طریقہ استعمال کرے گا۔ تو بیٹا یہ تھے آپ کے کل ٹوٹل سوال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ آپ ان کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، یاد کریں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کرم فرمائے گا۔ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ میں امپورٹنٹ کوشچنس پہ گیس پیپر پر اپنے نشان لگا دیا کروں گا، آپ اس کے مطابق تیاری کر لیا کیجیے گا۔ میں نے آپ کو ٹوٹل 40 کوشچن دے رکھے ہیں اور یہ جو ہے سارے 10 ایئرس پر مشتمل ہیں، اور مجھے امید ہے کہ کئی سال تک لگاتار انہی میں سے سوال آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ ان کو یاد کریں۔ اس کے بعد میں آپ کے لیے لانگ کوشچن بھی ڈالوں گا، مثال کے طور پر عقیدہ توحید اور اس کے انسانی زندگی پر اثرات، عقیدہ آخرت اور اس کے انسانی زندگی پر اثرات جیسے جو امپورٹنٹ کوشچنز ہوں گے، انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی اسی طرح ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ ان کو سن کر، دیکھ کر یاد کر لیا کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو شیئر کریں، کامنٹس کریں مجھے پیارے پیارے۔ اگر میری کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کی نشاندہی کریں تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں۔ اگر کسی بچے نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت مل سکے۔ اوکے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔